میں نے صرف 2 تصبیح پڑھی تھی، میرا کام ہو گیا. صرف 2 تصبیح پڑھی تھی میں نے. دوسرا فائدہ، دشمن کا شر دور ہوتا ہے. تیسرا فائدہ، مریض کو شفا ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اگر کوئی گناہوں کا سفر اختیار کرے تو نماز بھی پوری، روزہ بھی رکھے اور جہنم میں بھی جائے. کیا کہنے اس نمازی کے، نماز پڑھ کے جہنم میں جائے گا، روزہ رکھ کے جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے. اور اگر گناہ کا ارادہ نمازی کو جہنم میں لے جاتا ہے تو مولا کی محبت کا ارادہ انسان کو جنت میں لے جائے. اس لیے چوتھا دروازہ ہے انسان کے لیے کہ اپنے آپ کو حرام غذاؤں سے بچائے، حرام نگاہوں سے، حرام آوازوں سے، حرام الفاظ سے اور حرام غذاؤں سے. چاروں مکمل ہو گئے. بات سے بات یہاں تک آ گئی تھی، میں نے چاہ کہ آج مکمل کر دوں. تو پروردگار عالم نے سورہ محمد کی 2 آیتوں میں، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، کل سے آیت نمبر 10 تک پہنچیں گے، آج 9 مکمل کر لی. کرہو ما انزل اللہ، انہیں اچھی نہیں لگتی یہ باتیں جو اللہ نے نازل کی اپنے محمد پر. احبط اعمالہم، اور جس سے خدا کا نازل کیا ہوا اچھا نہیں لگتا، خدا کو اس کا عمل بھی اچھا نہیں لگتا. اگر تمہیں ہمارا علی اچھا نہیں لگتا، ہمیں تمہارا سجدہ اچھا نہیں لگتا. اللہ، اب تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو، تمہاری ٹکریں جانے، سجدہ کہاں سے ہو گیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ عادتاً اور ہے، عبادتاً اور ہے. بار بار جھکنا سیکھ لیا، ایکسرسائز تو کر رہے ہو، عبادت نہیں کر رہے. روزے تو رکھ رہے ہو، ڈائٹنگ تو ہو رہی ہے، تقویٰ نہیں آ رہا جب تک کہ علی کی محبت دل میں نہیں آ رہی. بس عزیزو، بات کو یہاں تک لا کر آج کی آیت کیا ہے، روزانہ آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ تاکہ اگر آپ کوئی توسل کرنا چاہیں تو اس آیت سے توسل کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. آیت سننا چاہیں گے آج کی؟ تو آئیے، آج کی آیت ہے وہ کہ جہاں سرکار اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لفظ حافظ کو استعمال کیا ہے. اسے میں اب آیت حافظ کہوں یا آیت قرآن کہوں؟ ہے یہ آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 64، اس کا آخری حصہ ہے. بہت مجرب آیت، اور میں نے آج خود عمل کیا ہے اس آیت پر، اور اس کا تجربہ خود کر کے آج ہی بیان کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آیت بہت مختصر چھوٹا حصہ ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. بس اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یہ کل آیت ہے، یہ مکمل آیت نہیں، آیت کا آخری حصہ. اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت 3333 مرتبہ، یعنی 3 3 3 and 3، 3333 مرتبہ اگر تلاوت کی جائے ایک نشست میں سمجھتا ہوں شاید 1.5 سے 2 گھنٹے کا عمل ہوگا. تو اس کا عمل انجام دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ ہے
قرضے ادا ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ دشمن کا شر دور ہوتا ہے. تیسرا فائدہ مریض کو شفا ملتی ہے. چوتھا فائدہ وسعت رزق خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اب چاروں فائدوں میں جون سا آپ کا اپنا پرابلم ہو اس کی نیت کریں اور پڑھنا شروع کریں. آیت حافظ ہے اور آپ بھی حافظ ہو جائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے. مگر فیگر وہی ہے 3333 مرتبہ. اس سے کم میں نہیں ہے. بہرحال اس سے کم کا بھی اثر ہے. میں نے صرف 2 تسبیح پڑھی تھی, میرا کام ہو گیا. صرف 2 تسبیح پڑھی تھی میں نے. لیکن چونکہ جو علماء نے کتاب میں لکھا ہے, کتاب الغرائب میں آغا حروی نے, اس کے لحاظ سے اس کی فکر یہی والی 3333. تو یہ آیت کا حصہ. ترجمہ کیا اس کا؟ بہت آسان ہے. واللہ خیر حافظا. بس اللہ وہ ہے جو بہترین محافظ رکھنے والا ہے, حفاظت کرنے والا ہے. اور یہیں سے جملہ مجھے یاد آتا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرماتے ہیں مولا, یہ خاص جملہ مولا کا, کہ جب کوئی انسان گھر سے باہر نکل رہا ہو سفر کے لیے, تو گھر سے نکلتے وقت خدا کی بارگاہ میں دعا کے الفاظ کیا کہے. اس کا جملہ پڑھ رہا ہوں. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیف غیرہما. اے پروردگار, تو ہے میرے ساتھ ساتھ سفر میں چلنے والا, اور تو ہی ہے میرے پیچھے میرے گھر میں رہنے والا. اور یہ دونوں باتیں تیرے علاوہ کسی اور میں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ لأن المستصحب لا یکون مستخلفا. جو ساتھ چل رہا ہوگا وہ پیچھے گھر میں نہیں رہ سکتا. والمستخلفا لا یکون مستصحبا. اور جو پیچھے گھر میں رہ جائے وہ ساتھ نہیں چلتا. وہ خدا ہے, ساتھ بھی چلتا ہے, پیچھے گھر میں بھی ہوتا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے آپ کہتے ہیں گھر والوں خدا حافظ. گھر والے آپ سے کیا کہتے ہیں؟ خدا حافظ. تو یہاں پہ حافظ کون؟ خدا. آپ کے ساتھ حافظ کون؟ پھر بھی سمجھ میں خدا نہ آیا. اللہ خیر حافظا. اللہ بہترین حافظ ہے, حفاظت کرنے والا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. آیت مکمل ہو گئی, گفتگو یہاں تمام ہو گئی.